سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، صرف ایک دروازہ نہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ صدیق کا قبضہ ہے۔ جہاں سے سائڈ سے ہو کر نکلنے کا کوئی دروازہ ہے ہی کوئی نہیں، جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے پر قبضہ صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، اور روایت النظرہ فی مناقب عشرہ حضرت امام محب الدین طبری اس حدیث پاک کو لکھ گئے۔ ہے تو حدیث پاک سننے کا، سارے بولے محبت سے سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی فی باب الجنۃ یا عبد اللہ ھذا خیر فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ ومن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقۃ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ بأبی انت وأمی هل جدعا احد من تلك الابواب كلها؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعم وارجو ان تكون منهم او فوق ذلك او دون ذلك او كما قال رسول اللہ۔ حدیث پاک سن کے ایمان تازہ ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار تشریف فرماتے، حضور نے ارشاد فرمایا، میں مقام بتا رہا ہوں، ابھی میں نے پیغام شروع نہیں کیا، میں مقام بتا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول بیٹھے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر والے دن نودی فی باب الجنہ، جنت کے دروازوں سے ندا ہو رہی ہوگی، جنت کے دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی، یا عبد اللہ ھذا خیر، توجہ اے اللہ کے بندے، ھذا خیر، یہ تیرے لیے بلائی ہے، یہ تیرے لیے راستہ ہے، یہ راستہ تیرے لیے ہے، یہ خیر تیرے لیے ہے، جنت کے دروازوں سے ندا آ رہی ہوگی، فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نماز پڑھنے والا ہوگا اسے نماز کے 2 نمبر دروازے نماز کے دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا، جو جہاد کرنے والا ہے اسے جہاد کے دروازے سے 7 نمبر دروازہ جہاد کا 7 نمبر دروازے سے اسے پکارا جا رہا ہوگا، من کان من اہل الصدقہ، جو صدقہ کرنے والا ہے اسے صدقے کے دروازے سے، جو روزہ رکھنے والا ہے اسے روزے کے دروازے سے، باب ریان سے۔ توجہ، حضور علیہ السلام والسلام حدیث بیان فرما رہے ہیں، اصحاب رسول بیٹھے ہیں، سارے سن رہے ہیں، حضور نے یہ 4 چیزیں ارشاد فرمائی، نماز، صدقہ، جہاد، روزہ، 4 چیزیں حضور نے بیان فرمائی۔ تاجدار صداقت
کشتہ عشق رسول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، توجہ، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ویسے تو جنت میں ہی جانا ہے، کسی بھی دروازے سے چلے جائیں، پہلے سے جائیں یا دوسرے سے یا تیسرے سے یا چوتھے سے، جس سے بھی جائیں، جانا تو جنت میں ہی ہے، لیکن آقا میرے دل میں خیال آیا ہے، میرے دل میں ایک بات آئی ہے، تاکہ پتہ چل جائے اور پیغام بھی پہنچ جائے، پتہ بھی چل جائے مقام کا اور پیغام بھی پہنچ جائے، آقا میرے دل میں یہ بات آئی ہے، یہ تو ارشاد فرمائے، حل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اگر کوئی ایسا بھی ہے جسے ہر دروازے سے، امام بخاری حدیث لکھتے ہیں، کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا میدان قیامت قائم ہو گیا ہے؟ کیا حساب و کتاب کا سارا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے؟ کیا جنتیوں جہنمیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے؟ نہیں ہوا نا؟ اور حضور اب سے بھی حضور اب 1442 ہجری چل رہی ہے، 1442 اب سے بھی سینکڑوں سال پہلے حضور ارشاد فرما رہے ہیں، جنت کے ہر دروازے سے، فلاں دروازے سے، فلاں سے، فلاں سے پکارا جا رہا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے، حضور حل یدعا احد من تلک الابواب کلھا، حضور کیا کوئی ایسا بندہ ہے جسے ہر دروازے سے پکارا جا رہا ہو؟ فضائل صدیق اکبر میں آگے بیان کرتا ہوں، پیغام صدیق اکبر دل کی تختی پر لوٹ کر صدیق اکبر نے عقیدہ دے دیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب نے ماضی کا علم بھی عطا فرمایا ہے، حال کا علم بھی عطا فرمایا ہے، مستقبل کا علم بھی عطا فرمایا ہے، کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو نظر مصطفیٰ سے پوشیدہ ہو۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علم مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، علماء حق اہل سنت، علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ۔ حضور کو پتہ ہے کون سا غلام کس دروازے سے جائے گا، کس کو کس دروازے سے پکارا، توجہ، کس کو کس دروازے سے پکارا جائے گا، کس کو کس دروازے سے پکارا جائے گا، عقیدہ مضبوط کرتے جانا پڑا، تاجدار صداقت نے عقیدہ دے دیا جس میں کذب کا احتمال تک نہیں، جس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں، عقیدہ سیدنا صدیق اکبر نے دیا، ہر دروازے سے آقا کس کو پکارا جائے گا؟ سبحان اللہ وبحمدہ، عقیدے کی وجہ ہو رہی ہے نا، ہر دروازے سے، یا رسول اللہ کس کو پکارا جائے گا؟ میرے آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا ابو بکر حوصلہ کر، جبریل آتے ہیں میں پوچھ کر پھر بتاؤں